السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی کہ موت سے قبل خطبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل سلب ہو گئی، چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی، وجود نڈال اور بے جان سا ہو گیا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا خطبہ کو گونجنے لگا، نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا۔ ایک نظر میں خطبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرے نام کا خطبہ ہے، انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے، لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے کہ کیا مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حلق جیسے بالکل خشک ہو گیا، اس کے لبوں پر طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت۔ زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں بڑھائی ہے۔ بھیا، 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے تھے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا، حالانکہ میں سر شام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جاتا تھا۔ یہ پتھر تراش کر نام لکھنا میری روزی کا سلسلہ ہے۔ یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ کون میرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا، کل تجھے ایک خطبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے، اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور کہیں روپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا، ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا۔ ایک انجانے سے خوف نے سر اگانا شروع کر دیا، حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا۔ لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے، قبرستان میں کیسے آئے اور کہاں جا کر روپوش ہو گئے۔ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر موڑ پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوفزدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حد بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈال ہونے لگا ہے۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا